ایک ایسا شخص جس کے ایک اشارے پر زندگیاں بچتی بھی تھیں اور ختم بھی ہو جاتی تھیں۔ جس کی خاموشی دشمنوں کے لیے موت کا اعلان ہوتی تھی اور جس کی بات کو حتمی قانون سمجھا جاتا تھا۔ یہی انسان 10 سال کی عمر میں اپنے باپ کے قاتلوں کے ڈر سے بے یار و مددگار تنہا سسلی سے امریکہ پہنچا اور پھر ایک دن نیو یارک پر اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ ایک ایسا عقل و فہم اور صبر سے کام لینے والا حیرت ناک انسان تھا جس نے انہی خصوصیات کی بنیاد پر تاریخ کے سب سے طاقتور مافیا کی بنیاد رکھی۔ وہ نہ بادشاہ تھا، نہ سیاستدان، نہ صدر، نہ جرنیل، لیکن پھر بھی دنیا اسے صرف ایک نام سے جانتی ہے، گاڈ فادر۔ ماریو پوزو کے ناول کا یہ طاقتور کردار آخر کون تھا اور اس کی کہانی میں ایسی کیا طاقت ہے کہ آج بھی لاکھوں لوگ اس کے اصول اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس سحر انگیز اور پراسرار شخصیت کے بارے میں۔ سسلی کا ایک گاؤں جہاں زمینیں زرخیز تھی مگر زندگیاں بے سکون۔ یہاں طاقتور مافیا ڈان کمزوروں پر حکومت کرتا تھا۔ بالکل ویسے جیسے ہمارے ہاں ظالم جاگیردار وڈیرے اور نواب۔ اسی گاؤں میں ایک کسان کا بیٹا پیدا ہوا، نام تھا ویٹو اینڈولینی۔ اس کا باپ ایک خوددار اور غیرت مند کسان تھا جو کسی کے حکم پر چلنے کو اپنی غیرت کے منافی سمجھتا تھا، لیکن وقت کے پہیے نے اس بچے کو بچپن ہی سے خون اور انتقام کی کہانی میں دھکیل دیا۔ ایک ڈان کی حکم عدولی پر ویٹو کے والد کو قتل کر دیا گیا۔ سسلی کے گاؤں کارلیون میں بدلے کی روایت کے تحت مقتول کے مرد ورثاء کو بھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ ویٹو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ باپ کے بعد اس کا بھائی بھی مارا گیا۔ اب ان کا اگلا ہدف صرف 10 سالہ ویٹو تھا، لیکن ویٹو کی ماں نے اپنے آخری بیٹے کو بچانے کے لیے اس ظالم کے سامنے جھکنے کو پسند کیا۔ اس نے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگی مگر انکار کر دیا گیا اور پھر اپنے معصوم بیٹے کو فرار کروانے کے لیے اس ماں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ویٹو یتیم ہو گیا مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ ویٹو خفیہ طور پر سمندر پار بھیج دیا گیا۔ طویل سفر کے بعد وہ نیو یارک پہنچا۔ ایلس ایزلینڈ پر اندراج کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کی پہچان بدل دی۔ اب وہ تھا ویٹو کارلیون، جس بچے کو نہ زبان آتی تھی نہ کوئی سہارا تھا۔ اب یہاں سے وہ جنگ، وہ جدوجہد شروع ہوتی ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ان سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے جو محرومیوں اور غربت کو بہانہ بنا کر حالات کا رونا روتے ہیں۔ 10 برس کی عمر میں تنہائی، بھوک اور غربت اس کا سرمایہ تھی، لیکن یہی غربت اس کی طاقت بن گئی۔ ویٹو نیو یارک کی گلیوں میں نکلا، چھوٹے موٹے کام کیے، مزدوری کی اور خاموشی سے زندگی گزارتا رہا۔ وہ جن محرومیوں کا شکار تھا انہیں اس نے اپنی طاقت بنایا۔ وہ نہ چور بنا نہ ڈاکو، جہاں بھی کام کرتا غیرت اور دیانتداری کے ساتھ کرتا۔ کسی کے منہ سے نوالا چھیننا یا بددیانتی کرنا اس کے اصولوں میں شامل نہ تھا۔ ویٹو کی زندگی بدلنے کا وقت تب آیا جب اس نے دیکھا کہ نیو یارک میں بھی ایک ظالم ڈان غریبوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ویٹو جانتا تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا خطرناک ہے،
مگر اس نے اسے اپنے لیے ایک سنہری موقع سمجھا۔ جوانی کے آغاز میں ہی زندگی کے سخت حالات نے اسے ایسی فراست دی کہ وہ برے حالات سے اچھے مواقع پیدا کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے دکانداروں سے بھتہ لینے والے ایک مقامی ڈان کے خلاف پلان بنایا۔ اس کی نیت خیر خواہی کی تھی اور جب موقع ملا تو اس نے بھتہ خور ڈان کی کہانی ختم کر دی۔ قدرت نے اس نیک نیتی پر اسے شہر کے جرائم پیشہ لوگوں پر ایک دہشت بنا دیا۔ یہ لمحہ تھا جب ویٹو کورلیون نے طاقت کی پہلی سیڑھی چڑھی، لیکن وہ دوسروں کی طرح اندھا دھند طاقت کا بھوکا نہیں تھا۔ اس نے اصول بنائے: دوستوں کو ہمیشہ عزت دو، دشمن کو کبھی معمولی نہ سمجھو، خاندان سب سے بڑھ کر ہے، اور طاقت کا استعمال صرف اور صرف انصاف کے لیے کرو۔ اسی انصاف، کمزوروں کی مدد اور حسن اخلاق نے آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد جیت لیا۔ اس کے دروازے پر وہ سب آتے جنہیں حکومت یا قانون انصاف نہ دے سکے۔ یوں وہ عام لوگوں کے دلوں کا گاڈ فادر بن گیا۔ گاڈ فادر صرف کلب اور کیسینو چلاتا اور 2 نمبر کام کرنے والوں سے بھتہ لیتا، لیکن فطرتاً وہ انسانیت سے پیار کرنے والا ایک ہمدرد انسان تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب نیو یارک میں منشیات کا نیا دھندا پھیلنے لگا۔ اس کاروبار کے بڑے بڑے کھلاڑی گاڈ فادر کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں خبر تھی کہ نیو یارک کے سیاستدان، وکلاء اور ججز سب گاڈ فادر کی جیب میں ہیں۔ انہوں نے گاڈ فادر کو ڈرگز کے انتہائی منافع بخش کاروبار میں شراکت کی آفر کی۔ یہ وہ دھندا تھا جو مستقبل کی حکمرانی کا فیصلہ کرتا۔ گاڈ فادر نے اپنے وکیل سے مشورہ کیا۔ وکیل نے بھی یہی کہا کہ اگر آج ہم نے انکار کیا تو دوسرے مافیاز فائدہ اٹھا لیں گے۔ کل کی حکمرانی اس کی ہوگی جو آج اس دھندے میں کود گیا۔ لیکن ویٹو نے یہاں اپنی انسانیت اور عقل سے کام لیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ کاروبار نوجوان نسل کو برباد کر دے گا، اور اگر انکار کیا تو یہ خوفناک لوگ دشمن بن جائیں گے۔ تمام خطرات کے باوجود گاڈ فادر نے اس مافیا کو انکار کر دیا، اور پھر اسی انسانیت کے احساس کی وجہ سے اسے جان لیوا حملے کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کی شاندار شخصیت اور اصولوں کی بدولت وہ وقت کے بڑے بڑے لوگوں کے لیے مثال بن گیا۔ وہ کہتا تھا کہ کبھی اپنے خاندان کے خلاف نہ جاؤ۔ جو اپنے والدین اور خاندان کو عزت نہیں دیتا وہ کبھی عزت دار نہیں بن سکتا۔ وہ یہ بھی کہتا، کبھی اپنے دشمن کو یہ مت بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ ایک دن سب کو کسی نہ کسی کے احسان کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی دن طاقتور بناتا ہے۔ دوستوں کو قریب رکھو، لیکن دشمنوں کو اور قریب۔ جو اپنے خاندان کو وقت نہیں دیتا وہ کبھی اصل مرد نہیں بن سکتا۔ میں اسے ایسی پیشکش کروں گا جو وہ ٹھکرا نہیں پائے گا۔ یہ اقوال محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک فلسفہ تھا جو آج بھی بزنس، سیاست اور زندگی کے کئی میدانوں میں اپنائے جاتے ہیں۔ ویٹو کورلیون نے دولت بھی کمائی، عزت دی، اور ایک سلطنت بھی کھڑی کی۔ وہ جہاں ایک طبقے کے لیے خوف اور دہشت کی علامت تھا، وہیں کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے مسیحا بھی تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ نصیحت کرتا، طاقت اگر خاندان کو برباد کرے تو وہ زہر ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ نہ کسی قلعے میں تھا نہ کسی جنگ میں، بلکہ اپنے باغ میں پوتے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا۔ یہی اس کی اصل جیت تھی، دنیا کا سب سے طاقتور مافیا ڈان، مگر آخری لمحے میں صرف ایک باپ، ایک دادا اور ایک انسان۔ ویٹو کورلیون کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم وقتی طاقت ہے، مگر انصاف دائمی طاقت۔ دولت اور عیش و عشرت کے باوجود سب سے قیمتی شے خاندان ہے۔ اصول کے بغیر طاقت بربادی ہے، اور آخرکار سکون وہیں ہے جہاں محبت ہو، چاہے وہ ایک باغ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے گاڈ فادر کی کہانی، ایک مافیا ڈان مگر دنیا کے لیے ایک فلسفہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثقافت پروڈکشن، میں ہوں عمران عزیز۔